السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اسلام میں بیٹی کی اہمیت کیا ہے، بیٹی کا مقام کیا ہے، اس موضوع پر آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ بیٹا ہو یا پھر بیٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے، اور احادیث کے اندر فضیلت آئی ہوئی ہے ایسے والدین کے لیے جن کی بیٹیاں ہوں اور وہ اچھی طرح سے ان کی پرورش کرتے ہیں، دینی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں، ان کے اخلاق اور کردار پر توجہ دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی شادی کرا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماں باپ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ ماں باپ اتنے عظیم ہوتے ہیں کہ قیامت کے روز یا پھر جنت میں یہ لوگ میرے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کا مطالعہ کریں گے تو بیٹیوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، اور ایسے موقع پر کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ماحول یہ تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ بیٹی کا باپ بننا انہیں گوارا نہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بیٹی کا باپ بننا ایک باپ اپنے لیے بد نصیب سمجھتا تھا۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے تعلق سے واضح فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کی حفاظت کرنے والا، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا کیسا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقك قال قلت له ان ذلك العظیم قلت ثم ای قال ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك قال قلت ثم ای قال ان تزانی حلیلة جارك رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا، پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے عظیم گناہ کیا ہے، سب سے خطرناک جرم کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ نے تجھے پیدا کیا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ شرک سب سے بڑا جرم ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا جرم ہے، اور اسی کا نام شرک ہے۔ کہتے ہیں واقعی یہ تو بہت بڑا جرم ہے،
کہتے پھر میں نے سوال کیا ثم ایو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر سب سے بڑا جرم کیا ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ کہیں وہ ہمیں کھانا کھلانا نہ پڑے، کہیں ہمیں ان کی روزی کی تلاش میں دشواری نہ اٹھانی پڑے۔ ہر شخص اپنی قسمت میں رزق لے کر کے آتا ہے، تو اولاد چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو انہیں قتل کر دینا، چاہے ماں کے پیٹ ہی میں مار دینا یا پھر باہر آنے کے بعد مار دینا، دونوں جرم عظیم ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم ایو، پھر کون سا گناہ؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تزانی حلیلۃ جارک، پڑوسی کے ساتھ زنا کرنا۔ پڑوسی کے بہت سارے حقوق ہیں، حق دینے کے بجائے ان کے ساتھ غلط کرنا، ان کے ساتھ زنا کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ قتل اولاد شریعت اسلامیہ کے اندر بہت بڑا جرم ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، کسی بھی سبب سے قتل کر دینا یہ جرم عظیم ہے۔ بعض لوگ لڑکا ہو تو خوش ہوتے ہیں اور لڑکی ہو تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ طلاق کے کتنے ایسے مسائل معاشرے کے اندر، طلاق کے بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو محض شوہر نے اس بنیاد پر اپنی بیوی کو طلاق دے دیا کہ ہم نے تو لڑکا کی امید کیا ہوا تھا لیکن لڑکی پیدا ہوئی ہے اور لڑکی در لڑکی پیدا ہو رہی ہے، لہذا میں تجھے اب اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایسے احمق اور نادان شوہر کو سوچنا چاہیے کہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اس میں کسی بھی مخلوق کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، نہ اس میں شوہر کا کوئی اختیار ہوتا ہے نہ اس میں بیوی کا کوئی اختیار ہوتا ہے۔ اگر دینی مزاج سے سوچا جائے تو لڑکی ہونا یہ تو ایک عظیم نعمت ہے لڑکوں کے مقابلے میں۔ اسی چیز کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الشورى آیت نمبر 49 اور 50 میں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت کے مفہوم پر غور کیا جائے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، آسمان اور زمین کا بادشاہ اللہ ہے، یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے لڑکی ہی لڑکی دیتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے لڑکا ہی لڑکا دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بانجھ بنا کر کے رکھ دیتا ہے، نہ ہی لڑکا دیتا ہے نہ ہی لڑکی دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ملا کر کے دیتا ہے، لڑکا اور لڑکی بھی دیتا ہے، چاہے لڑکا صرف دے چاہے صرف لڑکی دے، چاہے اللہ تعالیٰ کچھ نہ دے چاہے لڑکا لڑکی ملا کر کے دے، یہ سارے اختیارات اللہ کی طرف سے ہیں۔ لہٰذا اگر لڑکی پیدا ہو تو شوہر اس بنیاد پر بیوی کو طلاق دینے پر تلا ہوا ہے کہ صرف لڑکی پیدا ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو چاہے دونوں ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا واقعہ تھا، لڑکی پیدا ہوتی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے لڑکیوں کو وہ مقام دیا، بیٹیوں کو وہ مقام دیا جہاں پر دوسرے مذاہب قاصر ہیں۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، وعن عمر فی قولہ تعالی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ،
قال جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وأت 8 بنات لي في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق عن كل واحدة منهن رقبة فقال إني صاحب إبل فقال فانحر عن كل واحدة بدنة رواه الطبراني في المعجم الكبير۔ طبرانی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ تکویر کی جب یہ 2 آیتیں نازل ہوئی کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ دفنائی ہوئی لڑکی سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے دنیا میں تجھے جینے کا حق تجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ کہتے ہیں قیس بن عاصم ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی وعدت 8 بنات لی فی الجاہلیہ، اسلام لانے سے قبل میں نے اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا ہے۔ اب اس واقعے کو سامنے رکھ کے ذرا مکہ کے ماحول پر نظر دوڑائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے بیٹیوں کو جینے کا حق نہیں تھا، زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ باپ یہ سمجھتا تھا کہ اگر بیٹی کو زندہ رکھنا ہے تو ذلت و رسوائی کے ساتھ جینا پڑے گا۔ ان کے پاس اگر سر اٹھا کر کے جینا ہے تو آپشن ایک ہی تھا، کوئی آپشن نہیں تھا، صرف اس بات سے کہ بیٹی کو میں دفنا دوں، بیٹی کو میں قتل کر دوں۔ قرآن میں سورہ نحل آیت نمبر 58 اور 59 کو ذرا سامنے رکھیں، یہ حدیث مکمل ہونے سے پہلے کہ مکے میں بیٹی کے باپ کی کیا حالت ہوتی تھی جب بیٹی پیدا ہو جائے۔ آیت کے مفہوم پر غور کیا جائے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، مکہ کے اندر کسی باپ کو جب یہ خبر دی جاتی تھی تیرے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو بیٹی کے باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور اندر سے اندر گھٹنے لگتا تھا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، جب کسی باپ کو یہ پتہ ہو جاتا کہ میری بیوی نے بچی جنی ہے، بچہ نہیں جانا ہے، وہ قوم سے چھپا چھپا پھرتا تھا۔ کہیں مکہ والے یہ نہ کہیں کہ دیکھو بیٹی کا باپ جا رہا ہے، اور یہ کہنے کی وجہ سے کہیں مجھے ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اب اس باپ کے ذہن میں صرف ایک ہی بات چلتی تھی، ایمسکہ علی ہون، اگر بیٹی کو زندہ رکھنا ہے تو مجھے ذلت و رسوائی زندگی بھر برداشت کرنی پڑے گی، ام یدسہ فی التراب، یا تو بیٹی کو وہ زندہ زمین کے اندر گاڑ دے۔ قرآن مکے کا نقشہ پیش کرتا ہے بیٹیوں کے تعلق سے باپ کا کیا نظریہ تھا۔ تو اسی نظریے کے تعلق سے اسلام لانے سے قبل قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، انی وعدت 8 بنات لی فی الجاہلیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے سے قبل میں نے 1 نہیں 2 نہیں 8 بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا ہے، مکہ میں سر اونچا کر کے جینے کی وجہ سے، جینے کی نیت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آتق ان کل واحدۃ منہن بدنہ منہن رقبہ، ہر بیٹی کے بدلے میں غلام کو آزاد کرو۔ کہتے ہیں غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، میرے پاس اونٹ ہے، کہتے ہیں کہ ہر بیٹی کے بدلے میں ایک اونٹ کو نہر کرو۔ حالانکہ اسلام تو سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا، الاسلام ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے کے بعد، اسلام لانے سے پہلے جتنے سارے جرائم ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ غلام آزاد کرو، یا تو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اونٹ کا نہر کرو۔
تو یہ حدیث اور قرآن کی آیت مکے کا نقشہ پیش کرتی ہے کہ بیٹیوں کے تعلق سے کیا نظریہ تھا، بیٹیوں کے تعلق سے کیا رجحان تھا۔ اسلام آتا ہے، اسلام نے بیٹی کا مقام کتنا اونچا کیا۔ یہ مقام سمجھ لے ہر والدین کی خواہش ہوگی کہ میرے یہاں بیٹی ہو۔ حدیثیں کیا کہتی ہیں سمجھتے ہیں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وهو وضم اصابعه رواہ مسلم فی کتاب البر والصلہ۔ مسلم شریف کے اندر کتاب البر والصلہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آل جاریتین، جنہوں نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی۔ ایسے ماحول میں حدیث بیان کی جا رہی ہے، اس ماحول میں لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جانا عام ہے، لیکن بیٹی کا مقام اگر پوچھنا ہو، جاننا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تلاشا جائے۔ لہذا کسی بھی مذہب کی عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بولنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ اسے بولنے کا ادھیکار اور بولنے کا طریقہ اور جینے کا حق سب سے زیادہ اگر دیا ہے، زمین کے اوپر زندہ رہنے کا حق بیٹی کی شکل میں سب سے زیادہ اگر کسی نے دیا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ کیا فرمایا کہ من آل جاریتین حتی تبلغ، جن کے یہاں 2 بیٹیاں ہوں، وہ بالغ ہو جائے، بوجھ نہیں سمجھ رہا ہے، بالغ تو ان کی پرورش کرتا ہے، ان کے بہتر سے بہتر جو بھی ہو سکے اپنے طاقت کے مطابق ان کے کھانے پینے پہننے کا انتظام کرتا ہے، ان کی تربیت کے بارے میں سوچتا ہے۔ حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وهو وضم اصابعه، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو، بیچ والی انگلی اور شہادت کی انگلیوں کو ملا کر کے فرمایا کہ جس طرح سے یہ آپس میں دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہے تو 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا قیامت کے روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح سے ہوگا، یا پھر جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح سے ہوگا۔ یہ مقام صرف اور صرف کہیں کوئی شخصیت دے سکتی ہے تو صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتی ہے۔ آپ کی شخصیت کے علاوہ کسی مذہب میں آپ کو بیٹیوں کے تعلق سے مقام نہیں ملے گا۔ اور ایک حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له 3 بنات او 3 اخوات فاتق اللہ واقام علیہن کان معی فی الجنت ہکذا واومأ بالسبابۃ والوسطی، رواہ احمد فی مسند۔ مسند احمد کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان له 3 بنات او 3 اخوات، جن کی 3 بیٹیاں ہو یا پھر جن کی 3 بہنیں ہو، فاتق اللہ، اللہ کے تعلق سے اللہ سے ڈرتا ہو اپنی بیٹیوں کی 3 بیٹیوں کے تعلق سے، 3 بہنوں کے تعلق سے، وَأَقَامَ عَلَيْهِنَّ، اور شریعت کے مطابق اپنی 3 بیٹیوں کا یا پھر 3 بہنوں کا خیال کرنے والا ہو، ان کی پرورش کرنے والا ہو، ان کی تربیت کرنے والا ہو، کان معی فی الجنت ہکذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح سے رہے گا جس طرح سے آپس کی 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا جو مقام دیا ہے کوئی اور مذہب وہ مقام دینے سے قاصر ہے۔ اسی طرح سے ایک اور موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، انہیں پناہ دیتا ہے، ان کے ساتھ شفقت و مہربانی کا معاملہ فرماتا ہے، جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كن له 3 بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قيل يا رسول الله فإن كانت 2 قال وإن كانت 2 فرأى بعض القوم لو ان قال واحدہ لقال واحدہ. رواہ احمد فی مسند. مسند احمد کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کن لہ 3 بنات، جن کی 3 بیٹیاں ہیں، یکفیہن یؤویہن، اور تینوں بیٹیوں کی وہ نگرانی کرتا ہے، انہیں اپنے گھر میں رکھتا ہے، وَيَرْحَمُهُنَّ، تینوں بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھتا ہو، رحمت و مہربانی، شفقت و مہربانی کا معاملہ کرتا ہو، وَيَكْفُلُهُنَّ، ان کی کفالت کرتا ہو، ان کی دیکھ بھال کرتا ہو، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، البتہ ایسے باپ کے لیے جنت واجب ہوتی ہے، ہو جاتی ہے، ایسی ماں کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. قیل یا رسول اللہ فَإِن كَانَتْ 2، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے یہاں 2 ہی بیٹیاں ہو اور دونوں بیٹیوں کا خیال اچھے سے کرتا ہو، تربیت شریعت کے مطابق کرتا ہو، تو کیا وہ اس فضیلت کا حقدار ہوگا؟ کہاں وہ اس فضیلت کا حقدار ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں، راوی حدیث کہتے ہیں کہ اگر سائل یہ سوال کرتا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی یہاں ایک ہی بچی ہو اور اس بچی کو وہ نعمت سمجھ رہا ہے، اس کی پرورش کر رہا ہے اور اس کو بوجھ نہیں سمجھتا ہے، تو کیا وہ اس فضیلت کا حقدار ہوگا؟ کیا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی؟ اگر یہ سوال بھی ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹی کی پرورش کرنے والوں کو بھی یہی خوشخبری دیتے. پوری احادیث کو چھان ماریے، قرآن پر ڈالیے، بیٹیوں کی پرورش کے تعلق سے یہ جو مقام ہے کہ جنت واجب ہو جائے گی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا. بیٹوں کی پرورش کے تعلق سے یہ فضیلت نہیں آئی ہوئی ہے. یہ جو 3 حدیثیں پڑھی گئی ہیں، پوری احادیث کو کھنگال ڈالیے. بیٹیوں کی پرورش کے تعلق سے اسلام نے جو فضیلت بیان کیا ہے کہ ایسے ماں باپ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، جنت ان پر واجب ہو جائے گی. لڑکوں کی پرورش کے تعلق سے، لڑکوں کی تربیت کے تعلق سے یہ فضیلت نہیں آئی ہوئی ہے. صرف یہ فضیلت اگر آئی ہوئی ہے تو لڑکیوں کے تعلق سے آئی ہوئی ہے، بیٹیوں کے تعلق سے آئی ہوئی ہے. ایک حدیث کے اندر اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ بیٹیوں کو ترجیح دینے والی ماں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوتی ہے. حدیث کو سمجھتے ہیں. اور ایک حدیث کے اندر جس میں یہ ہے کہ بیٹیاں باپ کو جنت میں لے جائیں گی. پہلی چیز کہ بیٹیوں کو خود پر ترجیح دینے والی ماں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوتی ہیں. ایک حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جاءت امرأۃ معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فاتتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. رواه البخاری فی کتاب الزکاة. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے. راویہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لے کر کے میرے دروازے پر آتی ہیں اور سوال کرتی ہیں کچھ دے دو، مانگنے کے لیے آتی ہیں، تعاون کے لیے آتی ہیں، مدد کے لیے آتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
فلم تجد عندی غیر تمرہ، جس وقت وہ عورت اپنے 2 بچیوں کو لے کر کے میرے دروازے پر آتی ہیں، سوال کرتی ہیں، میرے گھر میں صرف ایک کھجور تھی، ایک کھجور کے علاوہ میرے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا بھی پتہ چلتا ہے کیا حالت تھی، پھر بھی دین کے معاملے میں اس قدر آخرت اور جنت کس قدر بسی ہوئی تھی اور دنیا کو کس قدر پاؤں تلے روندے ہوئے تھے۔ اور یہ بھی بات تھی کہ دربار رسالت سے کوئی سائل یوں ہی چلا جائے، یہ بھی اچھی بات نہیں تھی۔ کہتے ہیں غیر تم فاتت ایہ، وہ کھجور میں نے اٹھایا اور اس عورت کو دے دیا، اس عورت کو دے دیا۔ اس حدیث سے ایک نقطے کا پتہ چلتا ہے، سائل ہمارے دروازے پر آئے اور واقعی وہ محتاج ہو اور اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اس حد تک دیں کہ اس کی محتاجی دور ہو جائے۔ اللہ کی راہ میں دینے والوں کی کبھی بھی کمی نہیں آئی ہے۔ صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ مال بڑھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو غیر تمرہ، میں فاتحہ ایہ، میں نے وہ کھجور اٹھا کر کے اس عورت کے حوالے کر دیا۔ اب اس عورت کا کمال، اب اس عورت کا کرشمہ، اس عورت کا تعلق دیکھیے اپنی بیٹیوں کے ساتھ۔ کہتا فقسمتها بین ابنتیہا ولم تاکل منہا شیئا، اس عورت نے اس کھجور کو 2 ٹکڑا کر دیا، ایک ٹکڑا اپنی ایک بیٹی کو دے دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دے دیا۔ حضرت عائشہ یہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں اور فرما رہی ہے وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، اس ماں نے اپنے لیے نہیں بچایا، اپنے لیے اس ماں نے نہیں بچایا۔ اور حدیث کے سیاق و سباق اور جو واقعہ ہے، اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کھجور کی ضرورت اس ماں کو بھی ہے، ماں کو بھی ہے۔ کہتے ہیں نا ماں ہوتی ہی ایسی ہیں، گھر میں 2 بچے ہوں اور سامان اگر 2 ہی ہو، کھانے کی چیز اگر 2 ہی ہو، گھر میں اگر 2 روٹیاں ہو اور بچے 2 ہو تو ماں یہ کہہ کر کے دونوں بچوں کو ایک روٹی دے دیتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو اپنے بچوں کی ہمدردی میں بولتی ہے۔ یہ جھوٹ دنیا کا کی اور کوئی شخصیت نہیں بول سکتی ہے، بلکہ اس کو اپنے اوپر ترجیح دے گی پہلے وہ۔ تو فلم ولم تاکل منہا، اس ماں نے کچھ نہیں کھایا، ایک ٹکڑا ایک بچی کو دے دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو دے دیا۔ یہ منظر بہت متاثر کرتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ کہتے ہیں فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے ہیں، میں نے سارا ماجرا کا سنایا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جو قیامت تک آنے والے بیٹیوں کے ماں باپ، بیٹیوں کی ماں کے لیے، بیٹیوں کے باپ کے لیے بڑی فضیلت والا جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء کن لہ سترا من النار، جو ماں بیٹیوں کی وجہ سے پریشانی میں ڈالی جاتی ہیں اس کے باوجود اپنی بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھتی ہیں، جو باپ بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں اس کے باوجود اپنی بیٹیوں کو آزمائش نہیں اپنی بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھتے ہیں، کن لہ سترا من النار، تو یہ بیٹیاں ایسی ماں کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، یہ بیٹیاں ایسے باپ کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ کن لہ سترا من النار، جہنم اور باپ کے درمیان آڑے آ جاتی ہیں، جہنم اور ماں کے درمیان آڑے آ جاتی ہیں۔ تو حدیث واضح کرتی ہیں کہ بیٹیوں خود پر بیٹیوں کو ترجیح دینا، جس طرح حدیث میں ماں نے اپنے دونوں بیٹیوں پر ترجیح دیا، ایسی کرنے والی ماں، ایسے کرنے والے باپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر کہ بیٹیاں باپ کو جنت میں لے جاتی ہیں، اس حدیث کے اندر باپ کا تذکرہ ہے، آدمی کا تذکرہ ہے۔ حدیث سمجھتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل له ابنتان فاحسن الیہما
صحیبتاہ ما صحیبتاہ او ما صحیبہما الا ادخلتاہ الجنہ، رواہ ابن ماجہ فی ابواب الزہد۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل، کسی باپ، ما من رجل لہو ابنتان، کسی باپ کے پاس دو بیٹیاں ہوں اور جوان ہو جائے، فاحسن الیہما ما صحیبتاہ او صحیبہما، اور جب تک بیٹیاں باپ کے ساتھ ہیں یا پھر باپ بیٹیوں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے باپ، ان کے ساتھ ان کی ہر چیز کا جائز خواہش کو پوری کر رہا ہے، بوجھ نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ رہا ہے، الا ادخلتاہ الجنہ، تو دونوں بیٹیاں اس باپ کو جنت میں داخل کر کے ہی چھوڑیں گی۔ تو بیٹیوں کی پرورش، بیٹیوں کا خیال کرنا، بیٹیوں کے تعلق سے حساس رہنا، بیٹیوں کی تربیت کے تعلق سے حساس رہنا، بیٹیوں سے شفقت و پیار و محبت کا جو معاملہ ہے، بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان فرق نہ کرنا، ایسا نہ کرنے والا باپ، ایسی نہ کرنے والی ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوں گے، اور ایسے والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ اور یہ فضیلت صرف بیٹیوں کے تعلق سے ہے، بیٹوں کے تعلق سے نہیں ہے۔ بیٹوں کا الگ معاملہ ہے، ان کی الگ فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا تھا؟ بطور آئیڈیل اس چیز کو سامنے رکھیں تو ہر باپ کا تعلق بیٹی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن المسور بن مخرمۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما فاطمۃ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاہا، رواہ مسلم فی کتاب الفضائل۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما فاطمہ بضعۃ منی، لوگوں سنو، میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے ہی جسم کا حصہ ہے۔ یؤذینی من آذاہا یؤذینی ما آذاہا، جس نے میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف دیا، اس نے فاطمہ کو نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں باپ کی لاڈلی ہوا کرتی ہے، یہ حدیث بھی تائید کرتی ہے کہ یؤذینی ما آذاہا، کہ فاطمہ کو تکلیف دینے والا، اگر کوئی فاطمہ کو تکلیف دے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیف دے رہا ہے۔ اور ایک نقطہ یہاں ہم پیش کر رہے ہیں کہ اسلام میں بیک وقت 4 شادیاں کر سکتے ہیں، ضرورت کے تحت انصاف، چاروں میں انصاف، یعنی 1 سے زائد شادیاں کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ سب کے ساتھ انصاف کرنے کی طاقت ہو، ہمت ہو۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی بیٹی، جو اسلام قبول کر چکی تھی، ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، بلکہ آپ بہت غصہ ہوئے، کہا میری بیٹی کو طلاق دے دو، اگر دوسرا نکاح کرنا ہی ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دو۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اسلام میں 1 سے زائد شادیاں کر سکتے ہیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سے زائد شادی کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، اس میں غلط کیا ہے؟ اس کا جواب یوں دیا گیا ہے، غلط یہ ہے کہ سوکن آنے سے بیوی کو تکلیف ہوتی ہے،
دوسری بیوی آنے سے پہلی بیوی کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا نکاح کرتے تو دوسرے نکاح کی کرنے کی وجہ سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تکلیف ہوتی ہے، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تکلیف دیا اس نے فاطمہ کو نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ میری بیٹی کو طلاق دے دو اگر دوسرا نکاح کرنا ہے تو حدیث واضح کرتی ہے کہ باپ کا ایک گہرا تعلق، قلبی تعلق بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے، ایک الگ ہی لگاؤ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ عموماً اس لیے دیکھا جاتا ہے کتنوں بھی کہا جاتا ہے سنگ دل باپ ہو، نہ رونے والا باپ ہو، بیٹی کی جو وداعی کا وقت ہوتا ہے، سسرال جانے کا وقت ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا ہے، کنٹرول کرنے والا باپ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ ایسے کئی مضبوط اشخاص کو ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی کوئی معاملہ ہو ہم نے ان کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن بیٹی کے وداعی کا وقت ہے وہ رو رہے ہیں، ہوش کھو بیٹھے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، حالانکہ سسرال جا رہی ہے۔ کیوں؟ ایک تعلق ہوتا ہے، گہرا لگا ہوتا ہے بیٹی کے ساتھ۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ بیٹی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹی کی اولاد سے بھی محبت کی جائے۔ اسلام نے بیٹیوں کو کیا مقام دیا ہے کہ بیٹی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹی کی اولاد سے بھی محبت کی جائے۔ ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ حدیث وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابصر حسنا وحسینا فقال اللہم انی احبہما فاحبہما، رواہ الترمذی فی ابواب الفضائل۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہ دو بیٹے ہیں، بلکہ تین بیٹے، حسن، حسین اور محسن۔ عموماً لوگ نہیں جانتے ہیں جو محسن نام کا بیٹا تھا بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ کے دو بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے کافی دنوں تک، کافی سالوں تک۔ تو کہتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو ان دونوں کو دیکھ کے کیا فرماتے ہیں؟ اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، یعنی اپنے نواسوں کے سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ میں بھی محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما۔ لہذا حدیث واضح کرتی ہے کہ بیٹی کا مقام اور بیٹیوں سے تو محبت کرنا ہی کرنا ہے، بیٹیوں سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹیوں کی اولاد سے بھی محبت کی جائے، نواسوں اور نواسیوں سے بھی محبت کی جائے۔ تو اسلام نے یہ طریقہ سکھلایا ہے کہ غیر مذہب جہاں پر بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جانے کا معاملہ ہے، اسلام کہتا ہے بیٹی تو بیٹی کی اولاد سے بھی محبت کرنی ہے، بیٹی سے تو محبت کرنی ہی ہے، بیٹی کا مقام تو دل میں رکھنا ہی رکھنا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی کا واقعہ سن لیتے ہیں، کیا مقام ہے، اسلام نے انہیں کیا مقام دیا ہے۔ حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدثت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لها یا عائشہ هذا جبریل یقرأ علیک السلام قالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، رواہ البخاری فی کتاب الاستئذان۔ بڑی پیاری حدیث ہے بیٹیوں کے تعلق سے اور خواتین کے تعلق سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مجھے فرمایا کہ عائشہ ھذا جبریل، جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار آسمان سے تشریف لائے ہیں۔ کیوں لائے ہیں؟ یقرأ علیک السلام، یہ فرشتوں کے سردار جبریل آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کیا کہہ رہے ہیں کہ عائشہ جبریل آپ کو سلام کر رہے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، جبریل پر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو. نبیوں کے علاوہ غیر نبی مرد کے تعلق سے اس طرح احادیث کے اندر کوئی واقعہ نہیں ملے گا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ کسی مرد کو کہ جبریل آپ کو سلام کر رہے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. لیکن یہ مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اور تمام مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ فرشتوں کے سردار جبریل آتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کرنے کے لیے آتے ہیں. اسی طرح سے بیٹا اور بیٹی کے درمیان محبت میں، کردار میں، رول ادا کرنے میں ایک باپ کو فرق نہیں کرنا چاہیے. معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیٹا ہو تو دھوم دھام سے عقیقہ کرتے ہیں اور بیٹی ہو تو عقیقہ یا تو کرتے ہی نہیں ہیں یا تو کرتے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں. بیٹا ہے تو دھوم دھام سے عقیقہ کر رہے ہیں، گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ بیٹے کا عقیقہ نہیں بیٹے کا ولیمہ کر رہے ہیں. اور بیٹی ہو تو دیکھا یہ گیا ہے کہ دیکھا جائے گا، ابھی نہیں ہے، بس گوشت بانٹ دیں گے تو بعد میں دیکھا جائے گا، شادی میں پار کر دیں گے. یہاں بھی ناانصافی، بیٹی کی شادی کے وقت بھی ناانصافی، شادی میں پار کر دیں گے. یہ اسلام کو یہ برداشت نہیں ہے کہ بیٹے پر آپ دھوم دھام مچائیں اور بیٹی کو اپنے اوپر آپ بوجھ سمجھیں. انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے، کھانے پینے کے معاملے میں، پہننے کے معاملے میں، لاڈ پیار کے معاملے میں انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے. حدیث کیا کہتی ہے سمجھتے ہیں. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل فجاء ابن له فقبله فاجلسه على فخذه ثم جاءت بنت له فاجلسها الى جنبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل عدلت بينهما. رواه البزار في مسند بزار کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اسی درمیان فجاء ابن له، ان کا ایک بچہ دوڑا دوڑا ان کے پاس آتا ہے. عموماً ہوتا ہے یہ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، کھیلنا کودنا، آپ کے گود میں بیٹھنا، آنا جانا کرتے رہتے ہیں بچے. تو کہتے ہیں کہ اسی درمیان ایک بچہ ان کا ان کے پاس آتا ہے، ان کا ایک بیٹا ان کے پاس آتا ہے تو اسے اٹھا کر کے اپنی ران پر بٹھا لیتے ہیں. کچھ دیر کے بعد فجاءت بنت له، ان کی ایک بیٹی بھی اسی طرح سے آتی ہے تو فاجلسها الى جنبی، تو اسے اپنے کنارے بٹھا دیتے ہیں، اپنے بازو بٹھا دیتے ہیں. یہ ادا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی کہ ایک بیٹے کے حساب سے آپ نے اسے اپنے ران میں بٹھایا ہے اور بیٹی کو اپنے سے دور بازو میں بٹھا دیا ہے. آپ نے فرمایا فَهَلَّ عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا، دونوں کے درمیان انصاف کیوں نہیں کیا؟ کیا مطلب ہے؟ بٹھانے کے معاملے میں بھی، سونے اور سلانے کے معاملے میں بھی اگر آپ بیٹا اور بیٹی میں فرق کر رہے ہیں تو آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں. اتنا خیال بیٹیوں کا رکھا ہے اسلام کے اندر. بٹھانے کے معاملے میں بھی آپ نے ایک بیٹے کو اپنے ایک ران میں بٹھایا، تقاضا یہ تھا کہ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ دوسری ران میں اپنے اس بیٹی کو بٹھا دیتے. لیکن اسلام نے بیٹیوں کو مقام دیا کہ یہ ناانصافی ہے. فَهَلَّ عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا، انصاف کیوں نہیں کیا؟ اولاد کے درمیان انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے. اور ایک حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتا بی ابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هذا ابن لی
انی آتے تو ہادہ ابنی انی آتے تو انی نحلت غلاما فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل بنی کا نحلتا قال اللہ قال فرددہ رواہ مسلم فی کتاب الہبہ۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث کتاب الہبہ میں گفٹ لینے دینے کا جو باب ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے باپ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہذا ابنی انی نحلت غلامہ، یہ میرا بیٹا ہے اور میں نے ہدیہ میں اسے غلام دیا ہے، تحفے میں ایک غلام دیا ہے۔ کہا اکل بنی کا نحلتا، آپ کے تو اور بھی بیٹے ہیں، آپ کی تو اور بھی اولادیں ہیں، کیا آپ نے ساری اولادوں کو دیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا فرددو، لوٹا لو، واپس لے لو، واپس لے لو۔ تو ہدیہ لینے دینے کے معاملے میں اس قدر اسلام نے خیال کیا ہے، آپ کی اولاد میں سے چاہے آپ کی لڑکیاں ہی سب ساری کیوں نہ ہو، چاہے سارے آپ کے لڑکے ہی کیوں نہ ہو، چاہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر کے ہی کیوں نہ ہو، ہدیہ دینے کا معاملہ ہے، تحفہ دینے کا معاملہ، کسی ایک کا خیال نہ کیا جائے، سب کو برابر برابر خیال کیا جائے، ورنہ شریعت کہتی ہے کہ یہ تو نا انصافی ہے، انصاف نہیں ہے اولاد کے ساتھ۔ عادلوا بین اولادکم، حدیثوں کے اندر ہے کہ اپنے اولاد کے درمیان انصاف کیا کرو۔ حدیثیں واضح کرتی ہیں کہ بیٹیوں کا مقام اسلام کے اندر کتنا اونچا ہے، بیٹیوں کی فضیلت شریعت اسلامیہ کے اندر کتنی زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ واقعہ یوں ملے گا کہ باپ اپنی بیٹیوں کے تعلق سے اپنے بیٹوں کو وصیت کر جاتے ہیں، بیٹیوں کا، اپنے بہنوں کا خیال رکھنا، اپنے بہنوں کا خیال رکھنا۔ عموماً آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ بیٹی کی شادی ہو یا پھر شادی نہ ہو، اولادیں ہوتی ہیں جو بیٹے ہوتے ہیں اپنے بہنوں کا خیال نہیں، سمجھتے ہیں کہ مجھ میں کوئی حق ہی نہیں ہے، مجھ پر کوئی حق ہی نہیں ہے، یا تو بیٹیوں کا حق دبا لیا جاتا ہے وراثت کے معاملے میں۔ عموماً سماج میں ایک غلط رویہ چل گیا ہے کہ بیٹوں کو تو پورا حق دیا جاتا ہے لیکن بیٹیوں کو حق نہیں دیا جاتا ہے، اور یہ غلطی بسا اوقات والدین کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے۔ قرآن و حدیث کی سمجھ رکھنے والوں سے یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، وراثت میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، وراثت میں بیٹوں کو تو پورا پورا حصہ دے رہے ہیں لیکن بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں۔ اور بعض ماں باپ کو، بعض باپ کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ بیٹی شادی میں جو کچھ لگایا وہی وراثت سمجھ لو۔ غلط ہے یہ۔ بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹے شادی میں جو کچھ بھی لگایا ہے، تمہارے یہاں وہاں میں جو کچھ لگایا ہے اسی کو وراثت سمجھ لو، یہ غلط نظریہ ہے۔ شادی میں جو کچھ آپ نے لگایا ہے، کیا بیٹی نے کہا ہے کہ میری شادی شریعت کے خلاف دھوم دھام سے کیجئے؟ کیا یہ بیٹی کا تقاضا تھا کہ رسم و رواج کا خیال کرتے ہوئے، ہمارے یہاں ہلدی کے نام پر کتنے خرچے ہوتے ہیں؟ عموماً 2 لاکھ 2.5 لاکھ۔ بیٹی نے کہا ہے بارات کے نام پر، رسم و رواج کے نام پر 20 جوڑے کپڑے ادھر سے دیے جا رہے ہیں، 20 جوڑے کپڑے ادھر سے دیے جا رہے ہیں، 20 جوڑے جوتے دیے جا رہے ہیں، 20 جوڑے جوتیاں دی جا رہی ہیں۔ جوتیاں یہ پتہ نہیں پہننے کے کام آئیں گی کہ مارنے کے کام آئیں گے، یہ کس نے کہا ایسا کرنے کے لیے؟ غلط ہے۔ لہذا بیٹیوں کو وراثت سے محروم نہ کیا جائے، اور بیٹیوں کو یہ کہہ کر کے خاموش نہ کیا جائے کہ میری بیٹی تمہاری شادی میں جو کچھ ہم نے لگایا ہے اسے ہی تم وراثت میں حق سمجھ لو۔ بہت بڑی ناانصافی ہے یہ، اللہ نے تقسیم کیا ہے، اگر آپ اسے عدل نہیں کریں گے تو اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹیوں کے تعلق سے بھائی ناانصافی کرتے ہیں بہت بڑے، شادی کے بعد ایسا لگتا ہے کہ بھائی اور بہن کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ اگر کسی شادی کے بعد کسی عورت کے باپ کا انتقال ہو جائے یا پھر ماں کا انتقال ہو جائے تو محض اپنے مائکے اس بنیاد پر نہیں آنا چاہتی ہے، ان کا یہی جملہ ہوتا ہے کہ باپ تھے تو اپنا گھر لگتا تھا، ماں تھی تو اپنا گھر لگتا تھا، اب بھائی ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اب بھائی ہیں، اب تو ہمارا مائکے ہے ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسلام نے عورتوں کا مقام بہت اونچا کیا ہے. تو وصیت کرتے ہیں کہ اپنے بہنوں کا خیال رکھنا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں جا رہے ہیں. رات میں اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چپ کے بلاتے ہیں. اور رات میں بلا کر کے کیا کہتے ہیں؟ بخاری شریف کی ایک حدیث سے سمجھتے ہیں. راوی حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں جانے سے پہلے رات کے وقت میرے والد محترم مجھے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو، ایسا لگتا ہے کہ میدان احد میں سب سے پہلے میں ہی شہید ہوں گا. سب سے پہلے میں ہی شہید ہوں گا. میں لوٹ کے نہیں آؤں گا، جاؤں گا لیکن لوٹ کے نہیں آؤں گا. 9 بیٹیاں تھیں. حدیث کے اندر جو ہے 9 یا پھر 7 بیٹیوں کا ہے، تو 9 بیٹیاں تھیں. یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 بہنیں تھیں. کہا دیکھو میں لوٹ کر کے نہیں آؤں گا شاید، اور میں مقروض ہوں، میرا قرض بھی ادا کر دینا. وَاسْتَوْصِ بِأَخْوَاتِكَ خَيْرًا، اور اپنے بہنوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اپنے بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ایک باپ جب دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں یا پھر ایسا لگتا ہے کہ اب میں اس دنیا کے اندر زندہ نہیں رہوں گا، تو اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کے تعلق سے وصیت کر رہے ہیں کہ اپنی بہنوں کا خیال رکھنا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، جب ہم نے صبح کیا تو میرے والد محترم سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں سے تھے میدان احد میں. وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرَ فِي قَبْرٍ، میرے والد محترم کے لیے قبر کھودی گئی اور اس کے اندر میرے والد محترم اور ایک شخص کو، اور ایک شہید کو ڈالا گیا. یعنی ایک قبر میں 2 شخص کو ڈالا گیا. کہتے ہیں کہ وَلَمْ تَسْتَطِبْ نَفْسِي، کہ ترکتہ مع الآخر، کہ میرا نفس بار بار گوارا نہیں کر رہا تھا، ہمیشہ مجھے یہ پریشان کر رہا تھا اندر سے کہ مجھے اپنے والد کے ساتھ دوسرے کو نہیں دفن کرنا چاہیے، مجھے اپنے والد کے ساتھ دوسرے کو دفن نہیں کرنا چاہیے. کہتے فاستخرجتہ بعد 6 اشہر، 6 مہینے کے بعد میں نے اپنے والد کو نکال لیا الگ سے دفنانے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے. اس سے ایک نقطے کا پتہ چلتا ہے کہ بوقت مجبوری کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی گتھی جو سلجھ نہیں ہو، سلجھ نہیں رہی، صرف ایک ہی راستہ ہے کہ میت کے ساتھ انہیں جوڑا جائے. آج کے دور میں تحقیق کی جائے، چیک کیا جائے کیا معاملہ ہے، تو دفنانے کے بعد بھی اسے نکالا جا سکتا ہے اور دوبارہ دفنایا جا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد میں نے اپنے والد محترم کی لاش کو نکالا کہ دوسری قبر میں دفنا دوں. کہتے ہیں کہ جب میں نے نکالا تو فَإِذَا هُوَ كَيَوْمٍ وَضَعْتُهُ هُنَيَّ، تو اسی طرح سے میرے والد محترم کی لاش تر و تازہ تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ آج ہی میں نے دفنایا ہے. کچھ نہیں ہوا تھا غیر اذن، سوائے کان کے، سوائے کان تھوڑا سا متاثر ہوا تھا، اس کے علاوہ جسم پورا کا پورا اسی طرح سے تر و تازہ تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ آج ہی میں نے اپنے والد محترم کو دفنایا. تو اس حدیث کے اندر کیا وَاسْتَوْصِ بِأَخْوَاتِكَ خَيْرًا، کہ میرے بیٹے شاید میں لوٹ کر کے نہیں آؤں گا، اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. لہذا حدیث واضح کرتی ہے کہ بیٹیوں کا مقام اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے. یہاں تک کہ حدیث واضح کرتی ہے کہ باپ کو جب لگے کہ پتہ نہیں بیٹیوں کی پرورش، بیٹیوں کا خیال اب مجھ سے شاید نہیں ہو رہا ہے، تو بیٹیوں کو خیال کرنے کے تعلق سے وہ اپنے بیٹوں کو وصیت کر سکتا ہے کہ میری بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میری بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، اپنے بہنوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. تو اسلام کے اندر بیٹی کا بہت ہی اہم مقام ہے، بہت ہی اونچا مقام ہے. بلکہ اسلام نے بحیثیت بیٹی عورت کو جو مقام دیا ہے، دوسرے مذاہب وہ مقام دینے سے قاصر ہے. یہ مقام صرف اور صرف آپ کو دائرہ اسلام کے اندر ہی ملے گا.
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹیوں کا مقام جانتے ہوئے بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹیوں کا جو رہن سہن کا معاملہ ہے، ان کی تعلیم کا معاملہ ہے، تربیت کا معاملہ ہے، دینی اعتبار سے شادی بیاہ کا معاملہ ہے، ان سارے مراحل میں شریعت کی نگرانی میں اور شریعت کی رہنمائی میں ان سارے مراحل کو پار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ، جنہیں تو نے اولاد سے نوازا ہے ان کی اولادوں کو نیک بنائے، صالح بنائے۔ اولاد دینا تیرا کام ہے، بیٹا دینا تیرا کام ہے، بیٹی دینا تیرا کام ہے، نہ دینا بھی تیرا ہی کام ہے۔ پروردگارہ، جو لوگ اولاد سے محروم ہیں ان کی زندگی میں تو اولاد عطا فرما اور ان کی گود کو بھی تو اولاد سے بھر دے، اور جن کی اولادیں انہیں نیک بنا، صالح بنا، زندگی میں بھی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور مرنے کے بعد ہماری اولاد کو اس قابل بنا کہ ہمارے حق میں دعا کرے تو ہماری اولاد کی دعائیں ہماری قبر تک پہنچے، ہماری اولاد کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہو۔ آمین یا رب العالمین۔